اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم شروع میں آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں کسی نے زمین دیکھی تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں، اس میں ائمہ معبرین نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ خواب میں کوئی زمین اس طرح دیکھی کہ زمین اس کے لیے بچھا دی گئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی حفاظت میں اور خیر میں گزرے گی۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہے تو ناظرین و سامعین، یہ اس کے لیے اچھا خواب نہیں ہے۔ ایسا خواب دیکھے کہ زمین لپیٹ دی گئی تو اسے فوراً اٹھ کر صدقہ وغیرہ دینا چاہیے، اور جو حدیث پاک کے تحت جو ہم بتاتے ہیں کہ اٹھ کر 3 مرتبہ تھوتو کر دے اور لا حول شریف پڑھ لے، یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس خواب کی تعبیر اس کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی اور وہ بندہ ولایت کا اہل ہے، ولی بننے کا اہل ہے، اور بڑا عبادت گزار ہے۔ دیکھیں نا، ایک وہ بندہ جو نارملی ہے، وہ خواب دیکھے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن جو ولایت کا اہل ہے، ولی بننے کا اہل ہے، بڑا عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ خواب دیکھے تو پھر اس میں اس کی ولایت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ ولی ہونے کی خاصیت عطا فرمائی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولایت کا اہل بھی ہو۔ اور اگر یہ دیکھے، کوئی شخص یہ دیکھے کہ زمین نے اس سے بات کی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ایسی بھلائی اور ایسی خوبیاں دنیا میں پائے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کریں گے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو بات چیت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی لیکن خواب میں وہ دیکھے کہ وہ چیز اس سے بات چیت کر رہی ہے، جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے یا اور چیزیں ہیں جو بات بے جان ہے، بات کرنے کی اہلیت نہیں ہے، لیکن خواب دیکھے کہ وہ چیزیں اس سے بات کر رہی ہیں، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہوگی کہ دنیا میں ایسی منفعت، ایسی خوبیاں پائے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کریں گے۔ اب آ جائیے، اگر خواب یہ دیکھا کہ وہ زمین میں غائب ہو گیا ہے اور کوئی گڑھا وغیرہ نظر نہیں آیا، بس زمین میں غائب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی طلب میں بے انتہا آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اگر یہ نظر آئے کہ گڑھے میں گر کر غائب ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ناگوار باتیں اس تک پہنچیں گی اور جس سے اس بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ بھی دیکھا کہ زمین اس کو گردش دے رہی ہے، یعنی کھڑا ہوا ہے زمین پر اور زمین اس کو گردش میں لے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں اس کے معاملات چکر میں پڑ جائیں گے، ذرا سی تکلیف اس سے ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی طلب میں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دور دراز کسی اور ملک میں جائے رزق حلال کی طلب میں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی زمین دیکھنے کے حوالے سے، اور اس میں جہاں جہاں ناظرین تعبیرات ایسی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں، تو پھر ناظرین
جو بھی ایسا دیکھے تو اسے اٹھ کر جو میں نے ابھی بتایا کہ اس حدیث پاک پر عمل کر لے، اور جتنی حتی الوسع، جتنی بھی طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے گا۔ چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں صوبیہ رحیم سے۔ کہاں سے؟ رحیم سے صوبیہ۔ رحیم یار خان سے۔ جی فرمائیے۔ میرے 2 خواب ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تھوڑا سا واضح انداز میں آپ بیان کریں گی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچ نہیں رہی۔ میرے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں، 2 ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خواب تو ہیں، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ میری کزن ہمارے پاس رہتی ہے، 15-16 سال کی ہے۔ تو اس نے خواب میں دیکھے کہ میری بہن شادی شدہ ہے، اس نے مجھے ویگو ڈالا دیا جس میں۔ جی انہوں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا؟ اس نے میری بہن نے مجھے ڈالا دیا ویگو، بڑی گاڑی دی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں۔ ویگو ڈالا دی ہے، گاڑی دی ہے مجھے۔ انہوں نے، آپ کی بہن نے آپ کو بڑی گاڑی دی ہے؟ جی بڑی گاڑی دی۔ اور میرا دوسرا خواب ہے، کل میں نے دوپہر کو دیکھا۔ اچھا، آپ کی وہ بہن شادی شدہ ہے، میرڈ ہے؟ جی میری بچی، ایک بیٹی بھی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا خواب کیا دیکھا ہے؟ دوسرا خواب میں کل مجھے نیند آئی، دوپہر کو ہلکی سی خیال میں نیند آئی، خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک آدمی کے پاس ذرا ہمیں جب کال کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ الفاظ کو ستھرا کر کے بیان کیا کریں۔ پہلا خواب بھی بڑی مشکل سے ہمیں سمجھ میں آیا، مجھے کنٹرول روم والے گائیڈ کرتے رہے تو مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو لہٰذا ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا، ذرا وضاحت کے ساتھ کریں تاکہ وقت کی بچت ہو اور اوروں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لاہور سے امبر بول رہی۔ جی فرمائیے۔ میری والدہ مجھے کہہ رہی ہیں پیسے دے کے دسترخوان لے آؤ۔ نہیں، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ والدہ کہہ رہی دسترخوان لے آؤ بازار سے۔ آپ کی والدہ نے بازار سے دسترخوان لیا؟ ہاں، اور دیکھا پھر پائے اور وہ زردہ دے رہی ہیں مجھے۔ آپ کو کیا دے رہی ہیں؟ کھانے کی چیزیں پائے اور زردہ۔ اور دوسرا خواب دیکھا، وہ بہن ہے، اس کے جوتے پہنے ہوئے، اس میں سے آگ نکل رہی جوتے اس نے اچھا، پہنے ہوئے۔ پائے دیے اور کیا دیے؟ زردہ۔ گدا؟ زردہ۔ اچھا دوسرا دیکھا بہن ہے، اس نے جوتے پہنے ہوئے، آگ نکل رہی۔ آپ کی بہن نے؟ بہن کو دیکھا، اس نے جوتے پہنے ہوئے، اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ اچھا، وہ بہن شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے، میوٹ کر دیں بالکل۔ جی بند ہے۔ جی بولیں، کہاں سے؟ جی میں ماہم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی بولیں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ تارا ٹوٹا اور میں دعا مانگ رہی ہوں۔ اچھا، خواہش کا اظہار کر رہی ہوں۔ اچھا، اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ خوشی ہے، کیا ہے؟ خوشی۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اس طرح گلی میں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، جی بولیں۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نا ادھر گلی میں سے جا رہی ہوں تو مجھے نا کانٹے پڑے ہوئے ملے ہیں، جیسے وہ نا نگینے کے کانٹے ہوتے ہیں تو وہ چمکدار ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ پہلے میرے کانٹے گم ہو گئے تھے، یہ دیکھا اب کتنے دن اچھا، بعد۔ کون سے کانٹے ملے آپ کو؟ کون سے کانٹے ملے؟ ایسے نگوں والے یہ کہیں نا، یہ جو عام طور پر خواتین پہنتی ہیں، ہاں جی، کانوں میں جو پہنے جاتے ہیں نا، یہ نگوں والے کانٹا، ایک کانٹا ملا تو میں کہتی ہوں یہ میرے کافی دنوں سے گم ہوئے تھے، تو یہ ابھی میں دیکھتی ہوں کہ ایک چاپر نظر آتا ہے تو اس کے اندر وہ دوسرا بھی مل جاتا ہے، تو میں وہ دونوں اٹھا کے اور ہاتھ میں اٹھا لیتی ہوں تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اچھا ویسے دوسرا کام میرا یہ، جی بولیں دوسرا کام جی بولیں۔ میں میری بیٹی کو نظر آیا تھا کہ وہ ادھر میری بہن کا گھر ہے تو وہ ساتھ سے کہتی، میں نے رات کو نا اونٹ دیکھے
इतने ज्यादा ऊँट है तो वो अंदर उसके घर चले जाते हैं, तो वो कहती है मुझे डर लगता है, तो ऊँटों को देख कर और भाग कर निकल जाती है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। कौन और कहाँ से? मैं फरजाना बोल रही रावलपिंडी से। जी बोले। जी, मैंने ख्वाब देखा है कि रात को मुझे ना 2 कुत्ते काट रहे हैं ना, तो कोई एकदम बहुत ज्यादा वो मेरे ऐसे गले पड़ गए हैं और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने, तो फिर कोई बंदा आता है तो मुझे बचाता है, तो इस तरह का मैंने ख्वाब देखा है बड़ा। तो अच्छा ये बताएं, कुछ परेशान हैं आप? नहीं, परेशानी तो इतनी कोई खास परेशानी नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? हरीम बात कर रही हूँ, खानपुर से। मुफ्ती साहब, मेरी बहन का ख्वाब है। जी बोले। मेरी बहन ने ख्वाब में देखा मेरी दोस्त को, उसने देखा कि वो आपकी मोबाइल में, बहन ने आपकी दोस्त को ख्वाब में देखा? हाँ, उसने देखा है कि मोबाइल में ना मेरी दोस्त की वीडियो होती है जिसमें मेरी दोस्त दुल्हन बनी हुई है, लेकिन दर हकीकत वो रो रही होती है और उसको हम दोनों बैठ के दिलासा दे रहे होते हैं, चुप करा रहे होते हैं कि तुम चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता। मोबाइल में वो वीडियो में वो दुल्हन बनी हुई है, पर दर हकीकत वो रो रही है। अच्छा जी अच्छा, उसकी शादी हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ नाज़रीन, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम ज़रूर मज़ीद कॉल्स लेंगे और अर्ज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन व सामिईन, चलते हैं कॉलर्स की जानिब और देखते हैं इस वक्त कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। जी कहाँ से? मैं कसूर से बात कर रही हूँ। जी फातिहा। फातिहा। हाँ जी। जी बोले। मेरा निकाह हो चुका है, अभी रुखसत नहीं हुई। मेरे शोहर ने ख्वाब देखा है कल रात को कि वो हमारे घर आए हैं और हमारी काफी लड़ाई हो रही है, तो मैं उनको कह रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाए, मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने यहाँ आपके साथ नहीं रहना। आप मेरी बहन जो फैसला करेंगी ना, वो फैसला सुनाऊंगी अपना। अच्छा, वैसे बातचीत में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं? नहीं, कभी भी ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बस हमारी कोई भी नहीं। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से? जी मैं मंडी बालदीन से बोल रहा हूँ। मेरा ख्वाब, कहाँ से बात कर रही हैं? मंडी बालदीन से मैं बात कर रही हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे अब्बा जी का विशाल हो गया हुआ है। किनका? अब्बा जी का? जी मैं जी। खड़ी हूँ एक दुकान में, देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो मेरे अब्बा जी जा रहे हैं। मैं उनके गले लग गई हूँ, उनको पहचान कर, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उनको मैं लेके एक घर में जाकर बैठ गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे दूसरे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ, आप तो कहते थे कि तुम्हारे अब्बा जी फौत हो गए हैं, तो मेरे अब्बा जी तो ये हैं, तो वो भी खुश हैं। इतने में मैं बाहर निकलती हूँ कि फिर मैं वापस जाती हूँ तो हमारे अब्बा जी चले जाते हैं, फिर हम रोने लग जाते हैं। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? फैसलाबाद से बोल रही हूँ, सना हयात। ठीक है, फरमाइए। जी, मेरी मम्मा को ख्वाब आया कि एक अजनबी औरत आई ख्वाब में उनके, और वो कहती है कि 9 दिसंबर को तुम्हारे घर रोशनी होगी। जी। बस यही उनको ख्वाब है कि 9 दिसंबर को उनके घर रोशनी होगी। अजनबी औरत है, उनके ख्वाब में आई। अच्छा ये बताएं कि कुछ परेशानी है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, 5 साल से हमें परेशानी है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेज नादिर बात कर रही हूँ मुल्तान से। मिसेस नादिर मुल्तान से। जी फरमाइए। मुफ्ती, मुझे ये पूछना था कि ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मेरी बहन खाना बना रही है। आपने तो आलू वाले एक मिनट आपने ख्वाब देखा? जी, मेरी बहन खाना बना रही है, आलू वाले पराठे बना रही है, ताजे फ्रेश में देख रही हूँ, मैं खाना चाहती हूँ। तो नमाज का वक्त रहता तो मैं पूरे तरीके से रुकू सुजूद नमाज अदा करती हूँ, तो फिर मैं खाना खाती हूँ। या मैंने देखा नहीं, पर बस मेरी आँख खुल गई। दूसरा ख्वाब मुझे ये पूछना था। अच्छा ये बताएं कि आपकी वो बहन आपके साथ ही होती हैं या क्या है? वो भी मैरिड हैं क्या है? नहीं, शादीशुदा है, वो अपने घर पे होती है। अच्छा, कोई मतलब आप दोनों में माशाल्लाह मोहब्बत है बिल्कुल? जी जी। ठीक है, ठीक है।
دوسرا خواب مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہستی تشریف لا رہی ہے، تو آپ لوگ نا سائڈ پہ ہو جائیں، سب صاف ستھری جگہ پہ ہے۔ مجھے صاحب یہ خواب میں نے نا 2-4 بار دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں پر ہیں جب یہ خواب دیکھا؟ تو آپ خواب میں کہاں پر ہیں؟ خواب یہ نہیں مجھے پتا، پر یہ ہے کہ بہت پیاری صاف ستھری جگہ ہے، کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑی ہستی تشریف لا رہی ہیں، بس یہ سنا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک بھی ہے، وہاں موجود ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، ہنا بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سسر فوت ہو چکے ہیں، وہ مجھے خواب میں ملے ہیں جی اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نا کھانا کھلا رہی ہوں، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اس لیے ملنے آیا ہوں کیونکہ تم میری عزت کرتی ہو، اور میں ان کو کھانا کھلا رہی ہوں، اس کا مجھے بتا دیں اس کا کیا ہے؟ اچھا، گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ سلام جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ تو میری نا بڑی بیٹی نے خواب دیکھا ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو وہ جو چھوٹی میری بیٹی ہے نا اس کی شادی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے اس نے دیکھا نا وہ خواب میں نا سانپ آتا ہے نا، وہ بار بار اسی کی طرف آتا ہے، بیڈ کے اوپر آتا ہے، اور میری بڑی بیٹی جو ہے نا اس کو مارتی ہے، بہت ہی مارتی ہے، پھر بھی بار بار ادھر ہی جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا پھر بھی اس کو ڈنڈوں کے ساتھ مار کے نا تو اس کو مار دیتی ہے۔ تو ویسے وہ شروع یعنی شادی سے پہلے بھی تھا نا، تب بھی وہ نا خود بھی اپنے خواب میں زیادہ سانپ ہی دیکھتی تھی، تو اب بڑی بہن نے خواب اچھا، دیکھا ہے۔ وہ کچھ پریشان رہتی ہیں چھوٹی بہن؟ ہاں ظاہر شادی شدہ، ٹھیک ہے، شادی اس کی اب کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ تو میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ بھینسیں ہیں 4 ہوں، موٹی تازی، تو میں بھینسیں 4 ہیں؟ جی تو ایک طرف 3 ہے اور ایک طرف 1 ہے، تو میں ان کے درمیان میں سے گزرتی ہوں، تھوڑا دل ڈرتا ہے کہ گزر جاؤں، اور نیچے تھوڑا سا کیچڑ بھی ہے، پاؤں میں میرے چپل نہیں ہے اور پاؤں پہ کیچڑ بھی لگ جاتا ہے، لیکن میں آسانی سے گزر جاتی ہوں۔ تو آگے ایک عورت بیٹھی اور اس کو میں کہتی ہوں ہمارے خاندان کی ہے، تو اس کو میں کہتی ہوں مبارک ہو، آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے۔ آپ کہتی ہیں؟ جی، اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک دفعہ میرا بھائی اور میں کہیں جا رہے ہیں روڈ پہ، اور میرے پاؤں میں جو ہے جینٹس چپل ہوتے ہیں نا، کینچی چپل وہ ہوتے ہیں، اور میری انگلیوں پہ ہلکے سے زخم ہے، تو میرے بھائی کہتے ہیں ان کو پھینک دو، میں نا آپ کو اور لے کے دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی کچھ پریشان ہیں آپ؟ جی بس چھوٹا موٹی ہوتی ہیں بچوں کی۔ شوہر کے ساتھ کچھ مطلب انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے خدا نخواستہ؟ بس چھوٹی موٹی ٹھیک ہے، باتوں سے تو ہو جاتا ہے کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر میں صادق بات کر رہا ہوں مری سے۔ ایک تو کل میں ایک خواب بتایا تھا، اس پہ آپ نے کہا تھا کہ میری وائف بہت زیادہ خواب دیکھتی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ زیادہ سوچتی ہیں اور زیادہ جی خیالات جی جی کرتی جی جی یاد ہے۔ تو انہوں نے رات کو پھر ایک خواب دیکھا ہے، پانی میں ہیں اور ایک اور تو انجان آپ آدمی نے ہے، اس اچھا میں آپ نے ان کو سوچنے سے روکا نہیں ہے؟ نہیں آپ ان کو کہیں نا کہ زیادہ نہ سوچیں۔ جی وہ میں نے ان کو نہیں بتایا تو ہے میں نے ان کو کہ بھائی زیادہ خیالات اچھا اب کیا دیکھا دیکھ ہے؟ رہی تھی کل ٹی وی میں۔ اچھا آپ کیا دیکھا ہے خواب؟ خواب یہ ہے کہ کسی انجان بندے کو پانی میں دیکھتی ہیں، اس نے سفید پٹی سر پہ باندھی ہوئی ہے اور مطلب ہے باتیں کر رہی ہے ان کے ساتھ، یا وہ بندہ ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ تو یہ کائنڈلی وظیفہ بھی اگر بتا دیجئے کہ بہت زیادہ خواب دیکھتی ہیں، ان کا اگر جو ہے نا کوئی وظیفہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ سر سرگودا سے بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وقار نام ہے میرا، اور جی۔ میں 2 بوریاں چاول کی لے کے آتا ہوں خواب میں رکشے کے اوپر، رکشہ بھی میرا اپنا ہے، اور ایک بوری میں اٹھانے لگتا ہوں، جوتے اتار کے، پانی باہر سڑک پہ گندا ہوتا ہے، گٹر والا گندا پانی، تو اس کو ایک میں اٹھاتا ہوں، وہ مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، اسی میں وہ بوری میرے سے گر جاتی ہے، پھر میرے بہنوئی ہوتے ہیں، دوسری بوری وہ اٹھاتے ہیں، غصے میں آ کے ان کے وہ بھی گر جاتی ہے اسی پانی میں، اور وہ پھر اس کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے وہ بالکل بکھار دیتے ہیں اسی پانی میں وہ چاول۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے آپ بعد کیا کمرے کام میں کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟
میں گولی ٹافی کا کام کرتا ہوں، سیل کرتا ہوں محلوں میں. اس وقت کچھ پریشان ہیں آپ؟ جی پریشانی تو کچھ معاملات رہتی ہے، کچھ کاروبار کی رہتی ہے، کچھ اور بھی گھر کی ہوتی ہیں پریشانیاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مہنگائی کا عالم ہے، پوری جو پڑتی ہے اللہ پاک دیتا. اللہ کرم فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے یاسمین بولے. جی فرمائیے. میں نے اپنی مرحومہ بہن کو کمرہ دیکھا، وہ جو عمرہ کرنے نہیں گئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہاں الماری میں نا مٹھائی رکھی ہوئی ہے. مٹھائی میں وہ کھول کے دیکھتی ہوں تو اس میں تازہ مٹھائی ہوتی ہے، اس پہ گرین رنگ کی نا لائنیں پڑی ہوتی ہیں. مٹھائی پہ وائٹ رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ گرین رنگ کی لائٹ وہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے مرحومہ بہن کا روم دیکھا، کمرہ دیکھا؟ جی جی ٹھیک ہے، ان کو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں انہیں نہیں دیکھا. الماری میں کھولتی ہوں نا، الماری میں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. مجھے اپنا خواب بتانا تھا. جی بولیں. کہ ابھی 3-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی کچن سا ہے کچھ اس طرح، وہاں پہ نا ایک سانپ ہے پیلے رنگ کا، شاید اس پہ تھوڑا سا کالا رنگ بھی ہے جو مجھے ڈاؤٹ ہے. اور اس کے بعد میرے والد فوت ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہوا، تو میں ان کو کہہ رہی ہوں پاپا دیکھیں یہاں سانپ ہے. پھر وہ سانپ غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا. پھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ سانپ ایک دم سے سامنے آیا ہے اور وہ اس نے پورا منہ کھول کے میری پوری الٹے ہاتھ کی جو کونی ہے نا اس کو منہ میں لے لیا. یعنی میں اور اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اس نے پورا میرا جو کونی ہے وہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے. اب یہ مجھے کاٹ لے گا اور مجھے کچھ ہو نہیں رہا ہے. میں بیٹھی ہوئی ہوں بس اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. خواب بتانا تھا. بتائیے، میں سن رہا ہوں. خواب یہ ہے کہ میں نا ایک ویرانے میں بھاگ رہی ہوتی ہوں. کہاں پر؟ برآمدے میں؟ ویرانہ ایک جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھاگتی رہتی ہوں، بھاگ کر بچنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر اسی جگہ آ جاتی ہوں. اچھا، کس سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں؟ مطلب وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا، آپ پریشان رہتی ہیں؟ پریشانی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی ضلع کوہاٹ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فصیر. محمد فصیح. جی فرمائیے. جی میں نے کافی عرصے سے والدہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بال بکھرے رہتے ہیں اور خفا سی رہتی ہے. والدہ آپ کی 15 سال ہو گیا فوت ہوئی. اچھا، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں؟ 80 سال ثواب کرتے، ہر ماہ کرتے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین و سامعین، ہم مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین و سامعین، ویلکم بیک. اور اب ہم تعبیرات کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اب کالز لینے کا وقت نہیں ہے. رحیم یار خان سے فوزیہ نے یہ پوچھا کہ ان کی کزن نے مطلب یہ ان کو جو ہے وہ ان کی کزن نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن ہے اور انہوں نے ان کو بڑی گاڑی دی ہے. دیکھیں عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے وہ گاڑیاں عام طور پر مرد حضرات چلاتے ہیں، تو خاتون کو گاڑی دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انہونی، یعنی جس میں آپ کی توقع نہیں ہوگی، وہ خوشی آپ کو اس بہن سے ملے گی کہ جس بہن نے خواب میں آپ کو
اتنی بڑی گاڑی دی ہے جسے ڈالا کہتے ہیں وہ دی ہے، تو انشاءاللہ اچھی خوشخبری، یعنی جو آپ توقع نہیں کر رہی وہ انشاءاللہ آپ کو خبر وہاں سے ملے گی یا خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ لاہور سے امبر نے پوچھا کہ والدہ بازار سے دسترخوان لائی ہیں اور ان کو جو ہے وہ پائے اور زردہ بھی دیا، یعنی کھانے پینے کی چیز دی ہے۔ میری بہن، اگر آپ کہ یہاں کچھ مالی مشکلات ہیں، فائنینشلی پرابلمز ہیں، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کھانے پینے کی شوقین ہیں اور ہر وقت کھانے پینے کا خیال رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن نارملی ہے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کہیں سے بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہن کو جو ہے وہ خواب میں انہوں نے جوتا پہنا ہوا ہے اور اس میں سے آگ جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ یہ بتایا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ان میرڈ ہے اور اب تک رشتہ نہیں ہوا ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اس رشتے کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جو کہ ان کے سامنے موجود ہیں، اور رشتہ مطلب نہ ہونے کی وجہ رکاوٹیں ہیں اور مشکلات ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تعلیمی میدان میں کسی میدان میں بھی ہے تو وہاں پر بھی ترقی میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ تو بہرحال اب دونوں میں سے آپ دیکھ لیں جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، اور ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نا ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور دم کے بعد پانی پئیں۔ یا لطیف یا اللہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ بہن نے ماہم نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خواب میں آسمان سے تارا ٹوٹا اور یہ دعا مانگ رہی ہیں اور ان کو بہت اچھا ایک فیل ہو رہا ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کوئی بڑی حاجت ہے یا کوئی آپ دعا مانگ رہی ہیں یا کوئی دل میں ایسی عرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ گلی میں سے جا رہی ہیں اور نگوں والے جو عام طور پر چیزیں خواتین پہنتی ہیں ناک میں یا کان میں، اس طرح جو ہے وہ، اور یہ کہتی کافی دنوں سے گم تھا اور مجھے مل گیا، پھر دوسرا بھی مل جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کی عرصے سے کھوئی ہوئی ہے، یا تو وہ آپ کو اچانک مل جائے گی، یا ایسے عرصے سے یوں سمجھ دیں کوئی آپ کی حاجت ہے یا کوئی آپ کی تمنا ہے، انشاءاللہ وہ اچانک پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا، ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ برابر میں بہن کا گھر ہے اور اس میں اونٹ دیکھے جو وہاں پر بھی جا رہے ہیں، گھر کے اندر بھی جا رہے ہیں، اور یہ کافی خوف میں ہے۔ دیکھیں، اونٹ بدلہ لینے والا جانور ہے، تو کوئی دشمن ہے جو بدلہ لینے کی جو ہے تمنا رکھتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ بدلہ لینے پر قادر نہ ہو۔ تو ان سے کہیں، یعنی جو آپ کی بہن ہے ان سے کہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں۔ فرزانہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ 2 کتے کاٹ رہے ہیں، کپڑے بھی انہوں نے پھاڑ دیے، کوئی بندہ آ کر بچاتا ہے۔ دیکھیں، کتے وہ دشمن ہیں کہ جو زبان کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور یہاں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایسے دشمن ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا اس وقت آپ پریشان ہیں، کوئی تنگ کر رہا ہے تو تب بھی، اور اگر نہیں کر رہا تو مستقبل کے لیے بھی آپ محتاط ہو جائیں، اور جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل اس کے لیے زبان بند کر لیں، اور جتنا خاموش رہیں اتنا اچھا ہے۔ کام کی بات ہو تو وہ اچھا ہے، مطلب یہ کہ راز کی باتیں کسی سے نہ کہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہیں تو بہت محتاط اپنی زبان کو چلائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس میں آپ کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اوپر جو میں نے وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی دوست کو اچھا موبائل میں جو ہے وہ ویڈیو ہے ان کی دوست کی، اور اس میں ان کی شادی ہو رہی ہے، اور لیکن وہ حقیقت میں رو رہی ہیں۔ دیکھیں، خواب میں رونا حقیقت میں خوشخبری ہے، خوشی ہے، اور یہ دیکھا تو کوئی پریشانی
ان کی فرینڈ کی کوئی بڑی پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قصور سے فاتحہ بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر نے ان کے گھر میں آئے، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے تو لڑائی ہو گئی ہے اور یہ کہتی دفع ہو جاؤ، میری بہن جو کہے گی وہ جو ہے وہ میں کروں گی۔ بات یہ کہ شیطان اس طرح خواب دکھا کر آپس میں تعلقات بھی جو ہے وہ خرابی کی طرف لے جاتا ہے، تو بالکل اس طرح نہ ہے، شیطان کی دخل اندازی ہو جاتی ہے۔ اور بات چیت میں بھی احتیاط برتیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بہن نے کہا والد مرحوم جا رہے ہیں، یہ دکان پر کھڑی ہیں اور ان کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ فوت ہو گئے، آپ تو یہاں پر ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، واپس آتی ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ان کا خوش ہونا ان کے اچھے حال کی نشانی ہے، اور آپ کا واپس جانا ان کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ فیصل آباد سے ثنا حیات نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اجنبی خواب دیکھا کہ اجنبی عورت نے کہا کہ 9 دسمبر آپ کے گھر روشنی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ہر وقت اگر یہ ذہن میں رہتا ہے تو خواب کی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح نارملی ہے اور یہ اس طرح دکھائی دیا تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، آپ کی پریشانیاں دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مسز نادر نے ملتان سے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ بہن کھانا آلو کے پراٹھے بناتی ہیں، یہ نماز پڑھتی ہیں اور پھر کھاتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، آپس میں آپ کی محبت اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محبتوں کو قائم رکھے۔ بڑی ہستی تشریف لا رہی ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین اسلام کی طرف آگے آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی اتباع کریں، امت کے اولیاء کاملین کی اتباع کریں، دین کی طرف آئیں۔ لاہور سے ہنا بہن نے پوچھا کہ سسا مرحوم جو ہے وہ آئے ہیں، کہہ رہے ان کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا کھلا رہی ہیں اور کہا کہ میں تمہارے پاس ملنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ تم میری عزت کرتی ہو۔ میری بہن گھر میں کوئی صدقہ وغیرہ دیں، اور صدقہ وغیرہ اس طرح دیں کہ یہ نیت کریں کہ الہ العالمین جو ہے وہ اس صدقے کے برکت سے ہمیں تمام تکلیفات سے محفوظ و مامون فرما، اور سسر مرحوم کو ایصال ثواب کیجیے۔ یہ تھوڑا یعنی کسی مرحوم کا آ کر کھانا یا کوئی چیز لے جانا یہ تھوڑا سا بہتر نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی کو دیکھا کہ سانپ جو ہے وہ آتا ہے اور بڑی اسے مار دیتی ہے، کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ بے بس اور لاچار ہے الحمدللہ۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ بھینسیں 4 ہیں، ایک طرف 3 ایک طرف 1 ہیں، درمیان سے گزرتی ہیں، کیچڑ بھی لگ جاتا ہے، پھر آگے ایک عورت ہوتی ہے، اسے کہتی ہیں کہ بھئی موبائل پر آپ کے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے۔ کوئی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ہلکی پھلکی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بالآخر کچھ یوں سمجھ لیں کہ عرصہ تکلیف کے بعد انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ صدقہ وغیرہ دے دیجیے گا۔ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں تو چپل پاؤں میں ہے، زخم ہے، آپ کے رشتے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے یا بلکہ جو معاملات ہیں کچھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو میں دونوں سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے گریز کریں۔ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے جدائیاں ڈالنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو محبت عطا فرمائے۔ صابر نے مریض سے پوچھا کہ کسی انجان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پانی میں کوئی ہے، ان کی وائف نے دیکھا کہ پانی میں کوئی شخص ہے، اسے سفید پٹی پہنی ہے اور یہ اس سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی، اور میں کہوں گا ان سے کہیں درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، اور جب بھی سوچے آئیں لا حول شریف پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گی۔ سرگودا سے وقاص صاحب نے پوچھا کہ 2 بوریاں ہیں، چاول رکشے میں لے کر آتے ہیں، یہ پورا خواب یہ بتا رہا ہے آپ کا کہ آپ کے مالی معاملات صحیح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں اولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ مرحوم بہن کمرہ ہے، الماری میں مٹھائی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی مرحومہ بہن اس جہاں میں اچھے حال میں ہیں۔ اسلام آباد سے پوچھا کہ 3-4 دن پہلے یہ خواب دیکھا کچن میں پہلے پیلے اور کالے رنگ کا سانپ ہے، والد مرحوم سے کہتی ہیں سانپ پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک دم آ کر انہیں جو ہے وہ کونیاں اپنے منہ میں
कोहनी अपने मुंह में लेता है, ये ख्वाब कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है या पहुंचा चुका है। अल्लाह ताला आपको महफूज व मामून फरमाए। ऊपर जो मैंने वजीफ़े अर्ज़ की वो आप भी पढ़ें और नमाज की पाबंदी रखें। लाहौर से बहन ने पूछा कि वीराने में भाग रही हैं और जहाँ पर भागती हैं लेकिन आखिर में जहाँ खड़ी होती हैं वहीं पर होती हैं, जहाँ से चलती हैं वहीं होती हैं। मेरी बहन आप इंतहाई परेशान रहती हैं, ख़यालात का हुजूम है, तो ख़यालात से अपने आप को पाक कर लीजिए, ज़्यादा सोचें नहीं, आप खुद ब खुद इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी रखें, खुद ब खुद आपका ज़हन ठीक हो जाएगा। और आखिर में कोहार से मोहम्मद फसी साहब ने पूछा काफ़ी अरसे से वालिदा मरहूम को देखा बाल बिखरे में परेशान है। मेरे भाई अपने वालिदा मरहूमा के लिए खूब इसाले सवाब करें और पता करवाएं कि कोई अगर अमानत उनके पास थी जाने अनजाने में या कोई कर्ज़ वग़ैरह था या फिर कोई नमाज़ें कोई फ़राइज़ वाजिबात छूटे हैं तो उसकी तलाफ़ी कीजिए, अल्लाह ताला करम फरमाए। अगर ना पता लगे तो उनको इसाले सवाब करें, दुआए मग़फ़िरत करते रहें। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम आप जुम्मा और हफ्ता शाम 7 बजे से आप देखा करते हैं लाइव और दोपहर 12 बजे से हफ्ता दोपहर 12 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है नाज़रीन। और ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मतुल मुबारक से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।